ہم لوگوں نے بلکہ ایک آیت جو ہم نے دیکھی ہے اس کے لیے عمل کا پوائنٹ ہمارے لیے سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہماری عادت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے نا، بلکہ جھوٹ تو ہم اتنا بولتے ہیں کہ شاید یہ ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے، تو اب جیسے جیسے ہم لوگوں نے نیکی میں ایک ایک قدم رکھنا نا آگے انشاءاللہ نیکیوں کی طرف، ویسے ہی ہم نے برائی سے بھی ایک ایک قدم پیچھے آنا ہے، کیونکہ ایک دم سے ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ بیسیکلی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو اب کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کو کبھی بھی زندگی میں لگے نا کہ مجھے اس پوائنٹ پہ جھوٹ بولنا پڑے گا یا میں سچ نہیں بول سکتی، تو کوشش کریں کہ کچھ بھی نہ بولیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے نا تو کم از کم جھوٹ بھی نہ بولیں ہی نہ، بالکل خاموش ہو جائیں۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نا اپنا خود احتساب کریں کہ میں کتنا جھوٹ بول رہی ہوں، میں کتنا دھوکہ دے رہی ہوں، کہ لاشعوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ منافقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں نا ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس چیز کا۔ تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر بار بار سوچنا ہے کہ میں نے آج سارا دن کتنا دھوکہ دیا، میں نے اپنے گناہوں کو کب جسٹیفائی کیا، میں نے اللہ کو، ایمان والوں کو، لوگوں کو، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی کتنا دھوکہ دیا، اور میں نے کب جھوٹ بولا ہے، مذاق میں، بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، آج کے سارے دن میں۔ جو ہمارا ایک یہ ٹاسک تھا نا کہ ہم نے رات کو سونے سے پہلے 5 منٹس اپنے سارے دن کو ریوائز کرنا ہے اپنے دماغ میں، اس میں یہ بھی چیز لازمی شامل کریں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے چیٹ تو نہیں کیا، جھوٹ تو نہیں بولا، یہ دونوں چیزیں لازمی سوچنی ہیں، اور پھر ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگلے دن سے جو نیکسٹ ڈے ہوگا، انشاءاللہ اس دن سے میں نے ان چیزوں سے میکسیمم بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک چیز سب سے پہلے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک طریقہ سکھایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، ہم نے اپنے اس عمل میں بھی نا دھوکے سے اور جھوٹ سے اور منافقت سے اور اس دل کی بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ مجھے اس منافقت کی بیماری سے جو عذاب علیم کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچا لے۔ اور وہ کیسے، ہم نے بار بار دعا کرنی ہے، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، اور اسٹرگل بھی کرنی ہے اس کے لیے، خود کوشش کرنی ہے۔ جب بھی آپ کو لگے میں جھوٹ بولنے لگی ہوں، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ سچ نہیں بول سکتے نا، ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سچ بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سچ نہیں بولنا تو جھوٹ بھی کم از کم نہ بولیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لوگ نماز کے لیے کر رہے تھے، نماز کو ہم نے دیکھا تھا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کے اندر ہم لوگوں نے ٹائمنگز دیکھی تھی، ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد کل ہم نے ایک چیز ایڈ کی تھی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آج اس میں نا ایک اور پوائنٹ ایڈ کریں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے نماز کے لیے۔ جیسے ہے نا نماز جنت کی کنجی ہے، ویسے ہی جو وضو ہے نا وہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر کسی انسان کا وضو نہیں ہے نا تو اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو اپنے وضو کو، میں وضو کا طریقہ بتاتی ہوں ایک دفعہ، آپ لوگ نا obviously سب کو آتا ہے وضو کا طریقہ، بس ایک دفعہ نا ریوائز کر لیں، اگر کوئی بھی کمی ہے نا تو اس کو ٹھیک کر لیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے نا بسم اللہ، جسٹ یہ ورڈز بسم اللہ یہ کہنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں کہا نا تو ہمارا وضو نہیں ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کہہ دیا بسم اللہ۔ سیکنڈ، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، بالکل ریسٹ جوائنٹ سمیت اپنی کلائی تک ہاتھوں کو دھونا ہے، دھو لیا۔ اس کے بعد اچھا اس میں نا مختلف احادیث آتی ہیں، 1 دفعہ میں بھی، 2 بھی، 3 دفعہ بھی۔ 1 دفعہ بھی ہم کر سکتے ہیں وضو میں، مطلب 1 دفعہ ہاتھ دھو لیے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آپ کی مرضی ہے، لیکن 3 سے زیادہ دفعہ نہیں، کیونکہ پانی کو ضائع بھی نہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 چیزیں ہو گئی۔ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد نا ناک کو جھاڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے منہ دھونا۔ منہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک، یعنی کہ جو ہیئر لائن ہے نا وہاں سے لے کے آپ کی چن بھی انوالو ہونی چاہیے اس میں۔ اس کے بعد ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کمپلیٹ اچھے طریقے سے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے نا پھر پورا منہ ملنا بھی ہے، دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بازو دھونے ہیں، اور بازو کہاں تک دھونے ہیں، کوہنیوں سمیت، یعنی کہ جو آپ کا ایلبو جوائنٹ ہے نا وہ شامل ہونا چاہیے، پورا کا پورا کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، سر کا مسا۔ سر کا مسا کیسے ہے،
سر کا مسا جو ہے نا وہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو گیلا کرنا ہے, جسٹ گیلا, بالکل وہ نہیں جیسے پانی لیتے ہیں نا منہ دھونے کے لیے یا بازو دھونے کے لیے, ویسے نہیں, جسٹ اس کو گیلا کرنا ہے, پانی لگانا ہے ہاتھوں کو, اور اپنے جہاں سے ہیئر لائن تھی نا جو آپ کی پیشانی کے بال تھے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, اور بالکل نیچے جو سر کا اینڈ ہوتا ہے نا جہاں پہ جو آسپٹ ہے وہاں تک لے کے جانا ہے اپنے ہاتھوں کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو انڈیکس فنگر ہے, شہادت کی انگلی, اس کو کان میں ڈالنا ہے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے سے سارا مسا کرنا ہے اچھے طریقے سے. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں, پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت. جس کے ٹخنے یا جس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں نا اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید سنائی ہے. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پراپر اچھے طریقے سے وضو کریں, کیونکہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا رزقناہم ینفقون, وہ رزق خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے اسے دیا. اس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھ رہے تھے. سب سے پہلی چیز تھی کہ ہم نے 10 روپیز جو ہیں وہ صدقے میں ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی ایک نیکی کی بات کسی ایک انسان کو بتانی ہے. اس کے علاوہ تھا کہ ہم لوگوں نے ہیلپ کرنی ہے کسی کی. پھر ہم لوگوں نے کل ایک اور ایڈیشن کی تھی اس میں کہ ہم لوگ نیبرز کو جو بھی گھر میں پکائیں گے ہم نیبرز کو بھی دیا کریں گے انشاءاللہ. آج ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیں کہ ہم لوگ جو گھر میں ہمارے کام کرنے والے آتے ہیں نا, جو بھی گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں, جب بھی ہم خود کھانا کھائیں, میں خود چائے پیوں یا کھانا کھاؤں یا کچھ بھی ایسا کروں نا, تو میں ان کو بھی لازمی دوں. جیسے میں اپنے لیے چائے بنانے لگی ہوں نا اور وہ بھی اس ٹائم موجود ہیں گھر میں ان سے بھی پوچھ لوں کہ آپ بھی چائے پئیں گی اور آپ ان کو بھی دے دیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ لوگ اپنا رزق ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا, جب آپ رزق دیتے ہیں کسی کو, اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے. گھر میں فروٹ آیا نا, آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا کے ان کو دے دیں. گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز بنائی ہے نا, چھوٹے سے باؤل میں ڈال کے آپ ان کو بھی دے دیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے ملازم ہے جو ہر ٹائم آپ کے پاس رہتے ہیں 24/7, تو تب بھی جو خود کھائیں وہی ان کو دیں. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنی برکت ڈالتی ہے. اور ایک پوائنٹ کبھی نہیں بھولنا, کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہوئے, کسی کو علم دیتے ہوئے, کسی کی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہوئے, یا کسی بھی طریقے سے جو آپ خرچ کر رہے ہیں نا, کچھ بھی ایک چیز نہیں بھولنی, رزقناہم, وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنا احسان نہیں جتانا, بیسیکلی آپ اللہ کی دی ہوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آپ آگے دے رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ان تک پہنچنے کا, ٹھیک ہے. اوکے, جزاک اللہ.